ناظرین، صحافیوں کو FIA نوٹسز اور ہراساں کیے جانے کے خلاف کیس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے FIA اور پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ صحافیوں کے خلاف کارروائی میں عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی، کیوں نہ FIA کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے۔ اسی پر ہم مزید بات کریں گے۔ سنو نیوز کے نمائندہ ابراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ عادل، بتائیے گا ذرا کیا سماعت ہوئی آج؟ جی بالکل، آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا یہ معاملہ ہے، اس میں سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور بیرسٹر صلاح الدین نے آج اس درخواست پر اپنے آرگیومنٹس دیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے جب اسد علی طور صاحب کا تذکرہ ہوا، چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسد علی طور کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ جو حکومتی شخصیات ہیں ان کے وقار کو اپیرنٹلی مجروح کیا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ بھی موقف سامنے رکھا کہ نوٹس جو ملا تھا اسد علی طور کو وہ ملا تھا جو ججز صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے ان پر تنقید کی پاداش میں۔ جو FIR ہے اس میں وہ معاملہ بالکل مختلف ہے، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کافی برہم ہوئے اور انہوں نے یہ بات کی کہ آپ نے FIA نے ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہے۔ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے FIA اپنا کام چلا رہی ہے۔ کیوں اتنی زیادہ سپر ایفیشنٹ ہے FIA؟ کیا میں نے بطور چیف جسٹس یا میرے کسی جج نے یا رجسٹرار نے آپ کو ڈائریکشنز دی تھی یا آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں، یا آپ لوگوں نے کارروائی کرتے ہوئے ہم سے یا ہمیں مطلع کیا تھا ہمارے رجسٹرار آفس کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان کافی زیادہ آج برہم ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ آپ کو معلوم ہے جو 2020 کا ہے، کچھ سینئر صحافی تھے متی اللہ جان، ابصار عالم اور ایک اور ہمارے دوست اسد علی طور، ان پر حملے ہوئے یا ان کو اغوا کیا گیا، اس کے اوپر بھی جو FIA ہے اور اسلام آباد پولیس ان کی جانب سے رپورٹس جمع کروائی گئی تھیں، اس پر چیف جسٹس کافی برہم ہوئے اور ان رپورٹس کو ایک تو انہوں نے یکسر مسترد کیا، ناقابل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کافی حد تک اس کے اوپر سرزنش بھی کی، ان کی ڈانٹ بھی ان کو پلائی، اور یہ کہا جو IG اسلام آباد تھے وہاں موقع پر موجود تھے، ان سے جب سوال جواب کیے گئے تو وہ عدالت کو جواب نہیں دے سکے۔ ایک موقع پہ انہوں نے موقف اپنایا، جو تفتیشی SSP تھے اس کیس کے اندر، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ڈاکو پکڑا گیا ہے شیخو پورا سے جس نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے اسد علی طور پر بھی تشدد کیا ہے اور ابصار عالم صاحب پر بھی گولی چلائی ہے، جس پر چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا ہی ہوتا کہ آپ متی اللہ جان صاحب کا بھی پوچھ لیتے اور وہ اس کا بھی اعتراف کر لیتا۔ اور اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے بیسیکلی جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے پولیس کی تفتیش کا، اس کے اوپر کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ ہم یہ جو اعلیٰ افسران ہیں چاہے وہ IG ہیں یا SSP ہیں، ہم یہاں سے شروع کریں گے اور ان کو عہدوں سے ہٹائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اس پوری جو آج جو کچھ بھی ہوا عدالت میں، کیا اس کے نتیجے میں اسد طور کی یا یہ جو اسد طور کی رہائی ممکن ہوگی؟ سر ٹو سم ایکسٹینٹ یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک چیز بڑی زبردست کنسیڈ کی ہے کمرہ عدالت کے اندر، جو FIR میں پیکا کی 3 دفعات ہیں 9، 10 اور 24، اس کے اوپر اول تو انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر یہ بات تسلیم کی کہ ان کا اطلاق اسد علی طور پر نہیں ہوتا ان تینوں دفعات کا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے آپ کو 9 اور 10 تک محدود کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں یہ لکھوا دیا ہے کہ جو FIR ہے وہ ویگ ہے، اور دوسری جانب اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اسد علی طور کے معاملے پر 1-2 روز میں مزید ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر FIA اپنی جو یہ مقدمہ ہے اسد طور کے خلاف یہ واپس بھی لے لے، اور اس کی بنیادی وجہ اس وقت کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی بند ہے اور بغیر اعلان کے بند ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ آج سپریم کورٹ میں کچھ ذکر ہوا؟ کیونکہ ہائی کورٹس میں تو یہ بات چل رہی ہے۔ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ معاملہ آج زیر غور نہیں آیا۔ دیگر کئی معاملات آئے ہیں، چاہے وہ کمشنر راولپنڈی کے وہ الزامات ہوں جو انہوں نے دھاندلی سے متعلق لگائے تھے، اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کمرہ عدالت میں بیٹھ کر پہلی دفعہ وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جھوٹے الزامات تھے، اور اسی طرح دیگر بھی کئی پہلو زیر بحث آئے ہیں، مگر یہ جو سوشل میڈیا کی بندش ہے اس پر آج بات نہیں ہے۔ سنو نیوز کا YouTube چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔